برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا عالی جناب قبلہ مولانا سید قمبر علی شاہ صاحب خیرپور کہ وہ آئیں اور مولا کے فضائل و مصائب بیان کریں۔ محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ امام زمانہ بلند تر اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی، اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی، بدری نماز اور اذانیں بدل گئی، بدری نماز اور اذانیں بدل گئی، دیندار دین فروش بن بیٹھے نذیر، ارے اسلام تو وہی ہے مگر دکانیں بدل حکم دیا گیا ہے کہ مومنین سے گزارش کروں تھوڑا سا نزدیک آ کر تشریف فرما ہو جائیں، اور جو کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو فرش اعضاء پہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ جگہ خالی ہے، اگر بیٹھ جائیں گے تو فرش اعضاء میں شامل ہو جائیں گے، اجر زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجلس کو دیکھنے آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو غم کرنے آتے ہیں۔ غم کرنے آتا ہے اس کا تعلق فرش اعضاء سے ہے، جو دیکھنے آتا ہے وہ چاہے کہیں بھی کھڑا ہو جائے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مل کر صلوات محمد و آل محمد کی۔ جتنے افراد تشریف فرما ہے آواز اتنی نہیں ہے، مل کر بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ الحمدللہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی۔ وقال الجلی لشأن النبی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی کل من کنت مولاہ فہذا علی ابی القاسم محمد۔ ثم صلاة والسلام الجلی علی عبدہ العلی، واسم اللہ الردی ووجہ اللہ المدی وجنب اللہ القوی، الذي قال لشأنه النبی زینوا مجالسکم بذکر علی، وعنوان صحیفة المؤمن حب علی، وإن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي، وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي، وأقول أيضا علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الإيمان والإيمان مع علي، علي مع الميزان والميزان مع علي، وعلي مع الرحمن والرحمن مع علي، وأقول أيضا علي مع الكوثر والكوثر مع علي، علي مع الجنة والجنة مع علي، وعلي مع الملائكة مع علي، وعلي مع النبي والنبي مع علي، وعلي مع الله والله مع علي، وقال الجليل لا فتى إلا علي۔ نعرہ حیدری، تو ہم تیرے ہیں، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، جہاں سے پلتی ہے روح اقبال قمبر کی، جہاں سے پلتی ہے روح اقبال قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے
روزی اسی خزینے سے ہمیشہ ورد زباں ہو علی کا نام یہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے نعرہ حیدری حسینیت سب مومنین بیٹھے ہاتھ اٹھا کے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بنانے اہل بیت پہ لعنت حیدری حیدری درود بر محمد و آل محمد تو اہلی نہیں تجھے سوغات کیا ملے تو اہلی ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے نہ ہو ذوق کرامات تو کرامات کیا ملے ارے منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے مانگ علی کے در سے مولا کل ہے وہ نعرہ حیدر ایک اور سارے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے جاگتا ہوا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات محمد و آل محمد کی ذات پہ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت دے کے بھیجا و دین الحق اور دین حق دے کر بھیجا اسی میں ساری بات ہے یا رسول اللہ ہی یا حسین ہے جاگیں گے ساری بات ہو رہی ہے عرفان نہیں ہے مسئلہ صرف اتنا ہے یا رسول اللہ ہی یا حسین ہے اور یا حسین ہی یا رسول اللہ ہے جو نعرہ ہے نعرے کی بات کر رہا ہوں اسی لیے تو ابھی میں نے یہ جملہ کہا میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں مجھ سے ہے یا رسول اللہ پتہ چل گئے آپ کا نواسا ہے آپ سے ہی ہوگا مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے میرے نبی خطاب فرماتے فرماتے اچانک حسین پہ نگاہ پڑی خطاب کو چھوڑا خطبے کو چھوڑا ممبر کو چھوڑا مسجد کو چھوڑا درس کو چھوڑا اترے حسین کے پاس گئے حسین کو اٹھایا گود میں لیا آغوش میں لیا ممبر پر آئے اور آنے کے بعد اس خطاب کو تبلیغ کو اس بیان کو جاری نہیں کیا بلکہ ایک جملہ کہا ھذا حسین فارفو ہو اے میرے امتیوں اچھی طرح دیکھ لو یہ حسین ہے تم امتی ہو میرے پیارے صحابی ہو یہ میرا حسین ہے ایک جگہ کا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ربط یہیں سے دینا چاہ رہا ہوں حسین کا رسول سے هو الذی آیت قرآن کی ہے کیونکہ دوستوں کے لیے قرآن کافی ہے اور ہمارے لیے بھی کافی ہے اگر ذکر علی کا ہو تو واقعاً قرآن کافی ہے تو میں شکر گزار ہوں اتحاد بین المسلمین کے لیے جملہ آپ کے حوالے کیا محبتوں کا پرچار کرنے کے لیے آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ خدا بھی ہے دین حق بھی ہے دو چیزیں رسول کو دے کر بھیجا ایک ہدایت ایک دین ایک ہدایت ایک دین ایک ہدایت ایک دین میرے رسول نے یاسین نے طٰہٰ نے بشیر نے نذیر نے سراج منیر نے حسین کو دیکھ کر کہا ان الحسین مصباح الہدی حسین ہدایت کا چراغ ہے اللہ کرے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہدایت کا چراغ حسین ہے جس خدا پہ خدا کو اطمینان ہے اس کے چراغ کو حسین کہا جاتا لبیک یا حسین لبیک یا حسین سارے مل کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری اور شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا جملہ آگے ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے جس خدا پہ خدا مطمئن ہے خدا اور دین حق دے کے بھیجا اور رسول کہہ رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی حسین ہدایت کا چراغ ہے اب سب دیکھنے والے مومنین
اور سننے والے مسلمین سب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی دقت فرمائیں گے، دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے اچھا تک بیٹھا ہوئے میرے سارے تو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے حوالے کہہ رہا ہوں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کو خدا دیا، دین دیا، دو چیزیں دی نبی کو۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نبی نے کہا مصباح الہدیٰ، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا اور اصول یہ ہے چراغ پہلے ہوتا ہے روشنی بعد میں ہوتی ہے، چراغ پہلے ہوتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، بات بڑی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے سارے میرے دوست، بات بڑی تھی، چراغ پہلے ہوتا ہے روشنی بعد میں ہوتی ہے، چراغ ہوگا تو روشنی ہوگی، چراغ پہلے ہے روشنی بعد میں ہے، چراغ پہلے ہے روشنی بعد میں ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین آگے چلتا ہے، ہدایت پیچھے چلتی ہے۔ صبح کے ساتھ دل والا، صبح کے ساتھ سارے مل کے دل والا، نعرہ آپ کا بات رکھیں، بات آسان ہو گئی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت نکلے گی چراغ سے، نور نکلتا ہے چراغ سے، چراغ پہلے ہے ہدایت بعد میں ہے، چراغ ہوگا تو ہدایت ہوگی، یعنی حسین آگے ہدایت پیچھے، حسین آگے ہدایت پیچھے، حسین آگے ہدایت پیچھے، یہی نبی ہیں۔ اب نبی تک نبی نے حسین کو دیکھا تھا، اب نبی نے اسے دیکھا جسے دیکھنا بھی عبادت تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا شکر گزار ہوں، زبانوں کا شکر گزار ہوں، جو ابھی تک ذکر علی میں زبان نہیں کھول سکے ان کے لیے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر وہ ہے جس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، اور خود علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، خطیب بولے تاکہ پتہ چلے سینے میں علم کتنا ہے، مجمع بولے تاکہ پتہ چلے علی کا عشق کتنا ہے۔ سارے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے جاگ کے پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، شاد رہے۔ ابھی تک حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھ کر کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین آگے ہدایت پیچھے۔ اب نبی نے اسے دیکھا جسے دیکھنا بھی عبادت تھا، اور یہ روایت میری طرف سے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، نبی کے گھر میں تھے کہ گھر میں در کو دیکھا، اور نہیں کیا دوستوں نے، نبی کے گھر میں تھے کہ گھر میں در کو دیکھا، در گھر میں نہیں ہوتا باہر ہوتا ہے، نبی کے گھر میں تھے کہ گھر میں در کو دیکھا، اور مسلسل دیکھتے چلے گئے تو ام المومنین نے آواز ہلکی ہو گئی ہے، آواز ہلکی ہو گئی، کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے، آواز بڑھائیں سے برائے کوئی نودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اصل میں ایک تو وقت کم ہے، اور جب ذکر علی کیا جائے تو مسائل تو پیش ہوتے ہیں، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے گی، وہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو، ہم بچا لیں گے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نبی نے علی کو دیکھا، علی کو دیکھنا عبادت، حضرت صدیق کی روایت، علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، دونوں باتوں کو ایک ساتھ ملانا ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دنیا سوچتی کہ حق آگے چلتا ہوگا، علی پیچھے چلتے ہوں گے، حق آگے چلتا ہوگا، آگے جا کے تھوڑا سا، حق آگے چلتا ہوگا، علی پیچھے چلتا ہوگا، حق ساتھ چلتا ہوگا، علی کبھی دائیں ہوگے، کبھی بائیں ہوگے، کبھی دائیں ہوگے، کبھی بائیں ہوگے، لیکن نبی نے اگلا جملہ کہہ کے بتا دیا علی حق کے ساتھ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلا جائے، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، علی آگے آگے، جملہ کہہ رہا ہوں سکر کی سرزمین پر، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، نہ باپ سمجھ آتا ہے نہ بیٹا سمجھ آتا ہے، باپ حق سے آگے چلتا ہے، بیٹا
बैस मदार अली हक को फेर दे, अली को नहीं। या रसूल अल्लाह, इस जुमले कहने की जरूरत क्या थी? का दुनिया को समझाना चाह रहा हूँ, अगर अली का किसी से मुकाबला हो जाए तो ये ना सोचना कि कौन कहाँ पर है, बस अली को देख के पहचान लेना, जहां अली है पीछे हक खड़ा होगा। हक हक अली के पीछे, हिदायत हुसैन के पीछे। मिसबाहुल हुदा, न बाप समझ में आता है न बेटा समझ में आता है। हुसैन हिदायत से आगे चल रहा है, अली हक से आगे चल रहा है। मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चराग है हुसैन। हिदायत क्या है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूँ। कुरान शहर रमज़ान, रमज़ान वो महीना है कि जिसमें उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान को नाजिल किया गया। मालिक ये कुरान है क्या? का हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, सारी इंसानियत के लिए। जो कुरान पढ़ने वाले उनसे भी कह रहा हूँ, जो समझने वाले उनसे भी कह रहा हूँ, पढ़ने वालों से भी समझने वालों से भी, कुरान हिदायत है, इंसानियत के लिए हिदायत है। तवज्जो मेरे साथ, कुरान इंसानियत के लिए हिदायत है, हुसैन हिदायत का चराग है। जब तक चराग रोशन न हो किताब पढ़ी नहीं जा सकती, जब तक दिल में हुसैन की मोहब्बत न हो कुरान भी समझ में नहीं है। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चराग है। हिदायत मिलेगी हुसैन के दरवाजे से, रोशनी मिलेगी हुसैन के दरवाजे से। हिदायत का चराग है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह वो है कि जिसने अपने रसूल को दो चीजें देकर भेजा, हिदायत भी, दीन हक भी। हिदायत भी, हिदायत भी। जल्दी से जुमला कर रहा हूँ, इमाम बारगाह होता तो इसको और खोल देता, लेकिन जल्दी से जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। हिदायत भी, दीन हक भी। हुसैन नाम है उस जात का जो हिदायत का चराग है और दीन के लिए दीस्त हुसैन। मैंने तो नहीं कहा ना ये, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, खुद दीन है। कौन समझेगा हुसैन इब्न अली? आपका बात रखें और आपको सलामत रखें। हिदायत भी यही है, दीन भी यही है। यानी अगर हिदायत और दीन को मिलाओ तो हुसैन बनता है। हुसैन के कदमों में हिदायत है। ये अज़ादार जो सड़कों पर आए हैं यही बताने के लिए आए हैं कि हमारा रिश्ता है हुसैन से। तक नहीं है तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, हमारा रिश्ता है हुसैन से। ये जो अज़ादार बैठे हुए हैं, जो अज़ादार खड़े हुए हैं, जितने मुसलमान हैं हुसैन से तो सब मोहब्बत करते हैं। हुसैन नाम है उस जात का कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मोहसिन इंसानियत है, सिर्फ शियों की मीरास नहीं है हुसैन, सबका है। आओ, लेकिन सिर्फ आना नहीं है, हुसैन के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तो बराबर नहीं हो जाएंगे। जो जिस दर्जे पे होगा वैसा अजर उसे मिलेगा। हुसैन मोहसिन है इंसानियत का। हुसैन ने बताया कि घर जाओ तो माँ कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है। ये फर्क हुसैन इब्न अली ने, यजीद मिटा चुका था, हुसैन ने इसे बचाया है। हुसैन ने एहसान किया है, अब मर्जी आपकी है, चाहे मान कर शुक्रिया अदा कर दो। ये जो अज़ादार सड़कों पर आए हैं ये दीवाने नहीं है, अहमक नहीं है, फारिग नहीं है। हर इंसान मसरूफ है। इंतहाई मसरूफ अफराद की तशरीफ फरमाए सड़कों पे ज़मीन पे बैठ जाते हैं जहां पता चले हुसैन का फर्श है। कुर्सी पे ना बैठने वाले कि हमें कहाँ बिठा दिया, जमीन पर बैठ जाते हैं सिर्फ ये सुन के कि हुसैन का फर्श बिछा हुआ है। दो जुमले चार मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ कि जो अज़ादार सरे फर्श अज़ा बैठ गया, आप क्या पढ़े थे दुआ लूंगा, ये बैठे हुए इनकी इस्मत बता रहा हूँ। जो अज़ादार सरे फर्श अज़ा बैठ गया उसके पहलू में शहंशाह वफा बैठ गया। जो अज़ादार सरे फर्श अज़ा बैठ गया उसके पहलू में शहंशाह वफा बैठ गया। और फर्श मजलिस का कहाँ होता है हर एक को नसीब, मादरे शाह का जिसे हुक्म मिला बैठ गया।
دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم، جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا۔ یہ عزادار ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں حسین عزیز کتنا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں عزاداروں سے، عزاداروں یہ عزاداری صرف سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہے، یہ عزاداری صرف علم اٹھانے کا نام نہیں ہے، یہ عزاداری صرف تابوت اٹھانے کا نام نہیں ہے، کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ جملہ کہوں گا جلدی سے، دلوں میں اترے تو دعا دیجیے گا۔ عزاداری صرف علم اٹھا کے بھول جانے کا نام نہیں ہے، عزاداری صرف سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہے، عزاداری صرف فرش عزا پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، صرف تابوت اٹھانے کا نام نہیں ہے، صرف یا حسین کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری حسین سے وفاداری کا نام ہے۔ پورے سال 365 دن وفاداری کرنی ہے، یہ نہیں کہ آج الوداع کر کے چلے جائیں۔ یہ عزاداری حسین سے وفاداری کا نام ہے۔ عزاداری بتائے گی کہ وفادار کون ہے۔ آج میرا ایک دوست ہے، اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ایک دوست ہے، وہ کہنے لگا حضور اللہ نے عزاداری کو واجب کیا ہوتا تو میں بھی کرتا۔ لیکن سب سنیں، اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، پولیس کا، رینجرز کا، ایجنسیز کا، انتظامیہ کا شکریہ، وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ کہ آپ نے کشمیر کی حمایت میں ریلی نکالنے کا آغاز کر کے بتا دیا۔ مظلوم کی حمایت میں سڑکوں پہ آنا، مظلوم کی حمایت میں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، شیعہ سنی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی جائیں اور لوگوں کو لایا کہ آؤ ریلی میں شریک ہو جاؤ۔ اسکول کے بچوں کو بھی شریک کیا، بوڑھوں کو بھی شریک کیا، دکان والوں کو بھی شریک کیا، نوکری والوں کو بھی شریک کیا، سڑکوں پہ لائے، روڈوں پہ لے کر آئے، ریلی نکالی۔ کس کے لیے؟ کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم شیعہ کشمیر کے بھی ساتھ ہیں، اور دنیا میں جہاں کوئی ایک بھی مظلوم مسلمان ہے اپنے ساتھ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی ہمدردی کا اعلان کر رہے ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تم نے 1400 سال کے بعد یہ معلوم تو کر لیا، یہ طے تو کر لیا، یہ فیصلہ تو کر لیا کہ مظلوم کی حمایت میں چار دیواری میں نہیں بیٹھا جاتا، بازاروں میں نکل کے آؤ۔ اور جو ہے دوستوں کی میں شکر گزار حکومت پاکستان کا، ایجنسیز کا، انتظامیہ کا کہ انہوں نے ریلی نکالنے سے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ ہم 1400 سال سے کتابوں میں متھا مار مار کے سمجھا رہے تھے، یہ پڑھو یہاں لکھا ہے، یہ پڑھو یہاں لکھا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جیسے حکومت نے کہا کشمیر کے مظلوموں کے لیے ریلی نکالو، اب چھوٹی داڑھی والا ہو یا بڑی داڑھی والا ہو، سب ہمارے بھائی ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب نکل کے ہم باہر آئے، ہم بھی باہر آئے نکل کے، تاکہ دنیا کو بتائیں ہم ہمیشہ سے مظلوموں کے حمایتی رہے ہیں۔ مظلوم دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، ہم اس کی حمایت میں سڑکوں پر آئیں گے۔ ہم مظلوم امتی کی حمایت میں آ رہے ہیں، ایک عام مسلمان کے بیٹے کے لیے بازاروں میں آ رہے ہو۔ حسین تو رسول کا بیٹا ہے۔ کیا بات حسین کی ہے، سارے مل کے مردہ تو نہیں ہے نا دوست، ہم تو اپنے حب الوطنی کا ثبوت دے رہے ہیں سڑکوں پہ آگے۔ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کے لیے بات کرنی ہے۔ میں اپنے دوست کی بات کر رہا تھا، میرے دوست نے کہا اللہ نے عزاداری کو واجب نہیں کیا۔ بات میرے دوست کی ہے، اپنے دوست کی بات، یاروں کی بات تو یاروں سے کر سکتا ہوں نا۔
روڈ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. میرے دوست نے کہا اللہ نے شریعت کو عزاداری کو اگر واجب کیا ہوتا تو ہم بھی عزاداری کرتے ہیں. اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے, ایک سامنے سے دعا لوں گا, بات بڑی ہے. اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ نے حج کو واجب کیا ہے, ہم حج کرتے ہیں. اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر اللہ عزاداری کو بھی واجب کرتا تو ہم بھی عزاداری کرتے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عزاداری کو واجب نہیں کیا. اگر وہ عزاداری کو واجب کر دیتا تو پتہ کیسے چلتا کون مجبوری میں کر رہا ہے, کون محبت میں کر رہا ہے. کھڑے ہوئے مسلمان ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے گھبرائے تو نہیں ہے نا بھائی میرے. وقت میرے پاس 15 منٹ رہ گئے اور باتیں بہت ہیں. یہ محبت ہے جو سڑکوں پہ لے کے آتی ہے. لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو جاتا ہے 10 دنوں میں, انہیں کیا ہو جاتا ہے محرم کے دنوں میں. محرم کا چاند نمودار ہوا, عزاداری شروع ہو گئی, اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. ہماری اوقات ہے, ہم کریں گے خرچ. غریب سے غریب انسان بھی حسین کے نام پہ نیازیں پکا رہا ہے, سال بھر پیسے بچاتا ہے کہ عزاداری کرنی ہے. 10 چیزیں نہیں خریدتا کہ حسین کی مجلس کرانی ہے. اپنے اخراجات روک کے حسین کی. کیوں, کیا ہوا ہے اچانک, کیا کہ یہ محبت ہے, یہ محبت ہے حسین کی. کہنے لگے عزاداری کو روکو. بھائی عزاداری نہیں روک سکتی. اگر ایسی چلا ہوا ہو اور آپ چاہیں کہ ٹھنڈک کم کریں, کولنگ کرنا بند کر دے, کمرہ گرم ہو جائے, اے سی چلاؤ گے تو ٹھنڈا ہوگا, اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھنڈک کم ہو جائے, کسی طرح ٹھنڈک کم ہو جائے, جب تک وہ چلتا رہے گا ٹھنڈک بڑھتی رہے گی. مسئلہ ٹھنڈک کا نہیں ہے, مسئلہ اے سی کا ہے. جاگیے گا, جاگیے گا, ایک بڑی بات کر کے جا رہا ہوں آپ سے. مسئلہ ٹھنڈک کا نہیں ہے, اے سی کا ہے. کولر چلا دیا, ہیٹر چلا دیا, آپ نے چاہ رہے ہیں ہیٹر نے کمرے کو گرم کر دیا, چاہ رہے ہیں ٹھنڈا کریں. جب تک ہیٹر چلتا رہے گا کمرہ گرم رہے گا. آپ نہ ٹھنڈک پہ اعتراض کرو, نہ گرمی پہ اعتراض کرو. علی والوں کے نہ ماتم پہ اعتراض کرو, نہ نعروں پہ اعتراض کرو, نہ نوحوں پہ اعتراض کرو. اعتراض کرنا ہے تو محبت پہ اعتراض کرو. جب تک حسین کی محبت دل میں رہے گی یہ نوحے بھی ہوتے رہیں گے, ماتم بھی ہوتے رہیں گے, مجلس بھی ہوتی رہے گی, جلوس بھی ہوتا رہے گا. محبت ہے, اور محبت ہر ایک سے نہیں ہوتی, ہر ایک سے ہو جاتی ہے. محلے میں کتنے ہی لوگ مرتے ہیں, کبھی جاتے ہیں افسوس کرنے, سڑک پہ بیٹھے ہوئے میت گزر گئی, گئے آپ تعزیت کرنے نہیں. اپنا اگر پنجاب میں مرا, کراچی میں مرا, جائیں گے کرنے کی تعزیت. کیوں, اپنا دور بھی ہو تو اپنا ہے. لیکن جہاں محبت ہوتی ہے انسان وہاں جاتا ہے, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جاتا ہے. محلے میں کتنی شادیاں کیوں نہ ہو, جائیں گے خوشی کی دعوت میں شرکت کرنے. اتنی شادیاں ہو رہی ہیں, آپ کو خوشی ہوئی کوئی؟ اور اگر اپنے کی ہو, فیصلہ کن جملہ کہہ رہا ہوں دوستو, شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں, ہر شادی میں خوشی نہیں ہوتی. غمیاں بھی بہت ہوتی ہیں, ہر غم میں غم نہیں ہوتا. اتنی شادیاں ہوتی رہیں آپ خوش نہیں ہوں گے, اتنے جنازے ہوتے رہیں, لوگ مرتے رہیں, آپ کو افسوس غم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اپنے کی شادی ہوگی انسان خوش ہونے لگے گا, جیسے ہی اپنے کا غم ہوگا انسان غمگین ہونا شروع ہو جائے گا. تو وجہ صرف غم کی اور شادی کی نہیں ہے, وجہ ہے اپنائیت کی, وجہ ہے رشتے کی, وجہ ہے تعلق کی. ہم حسین کے غم میں رونے کی ڈرامہ نہیں کرتے, ایکٹنگ نہیں کرتے, رونے آتے نہیں ہیں. بات صرف اتنی سی ہے, جو اپنا ہوتا ہے وہ خود آ کر بتاتا ہے میں حسین کو ماننے والا ہوں, میں رسول کو ماننے والا ہوں. جہاں محبت ہوگی خود بخود آنسو ٹپکے گا. جہاں محبت ہوگی اس کی خوشی میں انسان خوشی کا اظہار کرے گا. ہم اظہار کرتے ہیں. 10 محرم بھی ہے, 10 ذی الحج بھی ہے, 10 ذی الحج بھی ہے, 10 محرم بھی ہے. ایک وہ کہ جس میں نبی کا بیٹا قربان ہونے سے بچ گیا,
دوسرا وہ جس میں نبی کا بیٹا قربان ہو گیا. جب پہلی آتی ہے 10 ذی الحجہ سارے شیعہ سنی مسلمان مل کر قربانی کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور قربانی کا گوشت ایک دوسرے کے گھر بھجواتے ہیں, کوئی فتوے نہیں لگاتا. طے کر دیا جملہ آپ نے سکر رہا. کوئی فتوے نہیں لگاتا کہ شیعہ کے گھر سے آیا ہے نہ کھاؤ قربانی کا گوشت. سب کہتے ہیں کھاؤ, قربانی کا گوشت ہے. اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کی یاد میں منایا ہے. 10 ذی الحجہ ہے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا دن جو قربان بھی نہیں ہوا. 10 محرم ہے محمد کے بیٹے کی قربانی کا دن جو قربان ہو گیا. وہاں خوشی کا دن ہے کیونکہ بچ گیا, یہاں غم کا دن ہے کیونکہ قربان ہو گیا. مسلمانوں جب ہم مل کر خوشی مناتے ہیں کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تو مل کر آنسو کیوں نہ بہائیں کہ محمد کا بیٹا قربان ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. رونا اسی بات پر ہے, سڑکوں پہ آنا اسی بات کا ہے کہ محمد کا بیٹا قربان ہو رہا ہے. ہونے والوں وہ ابھی کربلا تک کے مصائب پڑھے, کربلا سے مدینے پہنچے, اب بازار میں بیٹھے ہوئے نا. میں نے لفظ بازار کہا اور آوازیں بلند ہو گئی. مولا فرصہ قبول کرے, مولا فرصہ قبول کرے. ابھی کہا گیا نا مردوں کو خواتین سے دور کیا جائے. کیا مصیبت بیان کروں, مردوں کو خواتین سے دور کیا جائے, دور کر کے ہٹا دو, جبکہ پتہ ہے سب اپنے مومن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ پتہ ہے شرابیوں کا مجمع نہیں ہے, حسین کے عزاداروں کا مجمع ہے. مدینے آنے کے بعد سب پانی روتے تھے. کہوں دوسرا جملہ, سجاد خون کے آنسو رویا کرتے تھے. مرحبا مرحبا, یہ آوازیں بلند ہے, مولا فرصہ قبول فرما. تو نہیں رو سکے, جو عبادت نہیں کر سکے, ان کے لیے دعا بھی ہے, اور ان کے لیے ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں. آیا سائل اور آ کر کہنے لگا مولا کب تک روئیں گے, مولا صبر کیجئے. سجاد نے کہا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. گم ہوا, قتل نہیں ہوا. سجاد کیا کرے, اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں کسی فخر یوسف کے سینے میں برچی کا پھل تھا, کسی فخر یوسف کی لاش پامال تھی, کسی فخر یوسف کے گلے میں تیر تھا. کیسے چپ ہو جائے سجاد؟ اس نے تسلی کے لیے کہا مولا ٹھیک ہے, ان القتل لکم عادت, مولا قتل ہونا تو آپ کی سنت ہے, سیرت ہے, عادت ہے, مولا آپ صبر کیجئے. کب تک روئیں گے؟ سجاد تڑپ کے رونے لگے. کہ اس شہادت کا رونا نہیں ہے, رونا اس بات کا ہے شرابی کا دربار تھا, علی کی بیٹی زینب تھی. آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین. مرحبا مرحبا, سینوں پہ ہاتھ مارو گے عبادت ہو جائے گی. بازار میں کھڑے ہو, بازار میں صحابی کا ذکر کرتا ہوں, سہل ساعدی ہے. سجاد کا مکمل کروں. رونا اس بات کا نہیں ہے, رونا ہے کہ چادر چھن گئی. نہیں سمجھا, سجاد نے آسان کر کے کہا اے شخص بس اتنا بتا, اگر کوئی بڑا باغیرت بیٹا ہو. 5 منٹ پہلے دی
حسین آج بھی کتنے مظلوم ہیں. انتظامیہ نوٹ کریں ان باتوں کو. حسین کے چاہنے والے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے. یہ 2 اذانیں ہیں, شام میں 7 اذانیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. 7 اذانیں تو دربار میں, اور بازار میں علی کی بیٹی کتنی اذانیں سنتی رہی اور کھڑی رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کا فرصت قبول فرمائے. سجاد نے جملہ کہا, محبت کے لیے, اخوت کے لیے آئے ہیں, دنیا کو یہی جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں, یہ حسین کے عزادار ہیں. سجاد نے جملہ کہا, اگر کوئی بہت بڑا باغیرت بیٹا ہو, آج دنیا پوچھتی ہے نا روتے کیوں, اگر بڑا باغیرت بیٹا ہو, بڑی باپردہ ماں ہو, اپنی ماں کے ساتھ بازار سے گزر رہا ہو, رونے والوں بس یہ بازار ذہن میں رہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بازار سے گزر رہا ہو, باپردہ ماں ہو, باغیرت بیٹا ہو, بس ابن منظر اتنا بتا, اگر بھرے بازار میں کوئی اس کی ماں کے سر سے چادر چھین لے, یہ بتا بیٹا کیا کرے گا. ابن منظر جلال کے عالم میں آیا, رونے لگا, تڑپنے لگا, کہ فرزند رسول بیٹا غیرت سے مر جائے گا. کہ ابن منظر کربلا سے شام تک 36 بازاروں سے علی کی بیٹی گزری. سجاد سے بڑا باغیرت بیٹا کوئی نہیں, زینب سے بڑی باپردہ ماں کوئی نہیں, میری آنکھوں کے سامنے زینب کے سر سے چادر چھن. ہائے حسین, ہائے حسین. شام کا بازار, سہل سائدی آیا. ان کے لیے میں نے جلدی تقریر کو ختم بھی کر دیا تھا, لیکن اب یہ جملہ میں کہوں گا. سہل سائدی آیا, نبی کا صحابی ہے. جیسے شام بازار میں پہنچا, دیکھا لوگ نئے لباس پہنے ہوئے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. رونے والا جملہ آپ کے رونے کے لیے ہے, شرما کے نہ رونا, یہ آخری دن ہے, خدا جانے کون جیے کون نہ جیے. فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آئے, کھلے فضا کے نیچے گواہ ہے, عالمین گواہ ہے کہ حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا, ہے شام والوں یہ نئے لباس کیسے ہیں؟ لا عید من آیات المسلمین, ابھی تو مسلمانوں کی کوئی عید بھی نہیں ہے. یہ دکانیں سجائی ہیں, بازار سجے ہوئے ہیں, نئے لباس ہیں, خوشیاں منا رہے ہو, وجہ کیا ہے اتنی خوشی منانے کی؟ ایک نے جواب دیا, تجھے نہیں پتا, تو شاید شہر میں نیا آیا ہے. ایک باغی نے حاکم کے خلاف خروج کیا تھا, حاکم نے اسے شکست دی ہے, اس کے کٹے ہوئے سر یہاں لایا جا رہا ہے, اس کے کٹے ہوئے سروں کو لایا جا رہا ہے, صرف سروں کی بات کی ہے. اس نے کہا پتا وہ کہاں ہے؟ کہ وہاں اس کا بیٹا بھی ہے. اشارہ کیا, پیچھے کی طرف اشارہ کیا. لوگ بڑھتے گئے, سہل سائدی آگے بڑھا. جیسے ہی قریب پہنچا, دیکھا ایک 22 سال کا بوڑھا ہے. ہائے حسین, ہائے حسین. نہیں عزادارو, ایک 22 سال کا بوڑھا ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, چلتا ہوا آ رہا ہے. قریب گیا سہل سائدی اور پوچھنے لگا, تم کس قوم کے قیدی ہو؟ دوسرا سوال, من ای بلاد انتم یا اسیر, اے اسیر کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ جیسے جملہ سجاد نے سنا نا, سجاد نے کہا نانا کے صحابی میرا سلام ہو, نانا کے صحابی میرا سلام ہو. حیران رہ گیا سہل سائدی, یہ کون ہے جو مجھے نانا کا صحابی کہہ رہا ہے؟ کہ اپنا تعارف تو کرا, کہ میں مدینہ الرسول, رسول کے شہر مدینے کے رہنے والے, کہ تعارف تو کرا. کہ سہل سائدی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہ میں نے قرآن پڑھا. یہ آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا میں نے یہ آیت پڑھی ہے, لیکن اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کہ نحن اہل البیت. ہائے حسین, ہائے حسین, مرحبا مرحبا. آخری جملہ ہے, ہم آل محمد ہیں, ہم اہل بیت رسول ہیں. دوسری آیت پڑھی, یہ آیت پڑھی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم سے کوئی اجر نہیں مانتے, بس اتنا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو, میرے قربا سے مودت کرو. کہاں یہ آیت پڑھی ہے؟ کہ ہم وہ ہیں جن کا اجر واجب کیا گیا ہے. اے سہل سائدی دیکھ لے امت ہمیں کیسے اجر دے رہی ہے. آئے حسین, لرز گیا, پہچان لیا نا, قدموں میں گرا. کہنے لگا مولا میرے لیے کچھ حکم ہے؟ نہیں پڑھے جاتے مجھ سے مسائل. مولا میرے لیے کچھ حکم ہے؟ کہہ رہے سہل سائدی میں اکیلا نہیں ہوں. ہائے حسین, میں اکیلا نہیں ہوں, پیچھے محمد کی بیٹیاں ہیں, فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, علی کی بیٹیاں ہیں. سہل سائدی اگر کچھ کر سکتا ہے تو اتنا کر, کہیں سے کچھ چادریں لے کر آ جا.
مرحبا 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 زدہ. اور آخری جملہ ہے, کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جو ہائے کہنے سے محروم رہ جائے. سہل سعیدی اگر کچھ کر سکتا ہے تو بس اتنا کر, کہیں سے کچھ چادر لے کر آ جا, علی کی بیٹیوں کا سر چھپ جائے. سہل سعیدی گیا, چادریں خریدی, لے کر آیا, بیویوں کے حوالے چادری کی. اونٹ پر بیٹھی ہوئی بیویاں, سر پہ جیسے چادر آئی ایسے شمر نے دوبارہ نیزے کو ہاتھ میں لیا. آخری جملہ آپ جانو, آپ کی مودہ جانے, بڑے بازار میں نیزوں سے زہرا کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتارنا شروع کی. جیسے ہی زینب کے سر سے چادر کو اتارا, بیوی نے رقیہ کربلا کا